رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے افضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا کے ایام میں سب سے فضیلت والے ایام وہ 10 دن ہیں جو ذوالحجہ کے پہلے 10 دن۔ کتنی بڑی عظمت! سارا سال جتنی انسان نیکیاں کرتا ہے نہ اتنی فضیلت سارے سال میں ملتی ہے، نہ عظمت پورے سال میں ملتی ہے، نہ وہ پاکیزہ عمل پورے سال میں ہوتا ہے، اور نہ ہی محبوب ترین ایسا عمل ہوتا ہے۔ یہ عظمت، فضیلت، پاکیزگی اور محبوب ترین عمل جو ہے وہ پورے سال میں سے وہ عمل ہے جو ان 10 دنوں میں کیا جائے۔ یہ کتنے عظیم دن ہیں! آج امت ویسے بھول گئی۔ جب سے اللہ نے کائنات بنائی ہے 12 مہینوں کا نظام بنایا، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، منہا 4 حرم۔ 3 مہینے تو بے در پہ ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور 4تھا مہینہ رجب۔ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان میں لڑائی نہ کرو۔ آج کسی کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ حرمت والا مہینہ کہتے کس کو ہیں اور ہے کون سا مہینہ، پرواہ کوئی نہیں۔ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کوئی اپنی جانوں پہ ظلم نہ کیا کرو، یہ حرمت کے مہینے کا تقدس ہے۔ تو ان 10 دنوں کی عظمت کا ایک پہلو یہ ہے کہ یہ 10 دن حرمت والے مہینے کے 10 دن۔ اس کی ایک دوسری وجہ بھی ہے کہ 10 دن کتنے عظیم ہیں۔ ویسے تو سارا سال ذکر کرتا ہے انسان، اس کو کرنا چاہیے، لیکن بطور خاص ان 10 دنوں کو اللہ جلال نے ذکر کرنے کی تلقین کی ہے، تاکید کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کس وجہ سے یہاں 10 دنوں کو خاص کیا ہے؟ ایام معلومات میں، کیونکہ ان کی عظمت ہے۔ آپ سال میں جب بھی چاہیں ذکر کر سکتے ہیں، آپ کی پابندی نہیں، لیکن ان 10 دنوں میں ضرور ہونا چاہیے۔ ایک تیسری وجہ بھی ہے ان 10 دنوں کی عظمت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 10 دنوں میں ایک ایسا دن ہے جس کو عرفے کا دن کہتے ہیں۔ جو اس دن روزہ رکھ لیتا ہے 2 سال کے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ اور میدان عرفات میں جب حاجی ہوتا ہے، اللہ جلال اس دن جتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، سال میں کسی دن بھی اتنے جہنم سے لوگوں کو آزاد نہیں کرتے، اور وہ عرفے قدر انہی 10 دنوں میں۔ اس کی چوتھی وجہ بھی ہے کہ انسان ان 10 دنوں کی عظمت کو جانے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہہ دیا افضل ایام الدنیا ایام العشر، سال کے جتنے بھی دن ہیں سب سے افضل دن یہ 10 دن۔ سبب کیا ہے؟ امام ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں، جو صحیح بخاری کی شرح لکھنے والے ہیں، پتہ یہ چلتا ہے کہ ان 10 دنوں کی فضیلت کا ایک راز ہے۔ سارا سال نمازیں پڑھتا ہے مومن، رمضان کو روزے رکھتا ہے، صدقہ کسی وقت بھی کر سکتا ہے، لیکن واحد یہ 10 دن ہیں جن میں حج بھی ہوتا ہے، عمرہ بھی ہوتا ہے، اور حج سال کے کسی اور دن میں نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے ساری بڑی بڑی عبادتیں 10 دنوں میں اکٹھی کر دی ہیں، اس لیے ان کی عظمت۔ اس کی عظمت کا ایک 5واں پہلو بھی ہے جو یاد رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا، وہ کوہ طور پہ گئے، 1 مہینہ اللہ جلال سے ہم کلامی کا شرف ملا۔ گیا 1 مہینے کے لیے تھے، 10 دن اللہ نے اور بڑھا دی۔ وہ کون سے 10 دن تھے؟ روایت بتاتی ہے ذوالقعدہ کا مہینہ تھا، جو 10 دن بڑھائے وہ یہی ذوالحجہ کے پہلے 10 دن تھے۔ اور چھٹی چیز بھی ہے جس سے عظمت واضح ہوتی ہے نا ایام کی، اللہ عزوجلال نے جب کائنات کو پیدا کرنا تھا تو جتنی بھی کائنات قیامت تک آنے والی ہے اس کی روحوں کو میدان عرفات میں عرفے کے دن بکھیر دیا تھا، جیسے ذرات بکھیرے جاتے، اور سب کو یہ کہہ کے وعدہ لیا تھا الست بربکم، بتاؤ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ قالوا بلا، سب نے کہا تھا اللہ تو ہمارا رب ہے۔ یہ جو توحید کا وعدہ لیا تھا اللہ جلال نے، وہ عرفے کے دن میدان عرفات میں لیا تھا، اور وہ انہی 10 دنوں میں ہوتا ہے۔ اس کی 7ویں وجہ بھی ہے کہ اللہ جلال نے ان 10 دنوں میں اسلام کو مکمل کرنے کی خوشخبری اور نوید سنائی تھی۔ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔
آج میں نے دین مکمل کر دیا۔ یہودی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عمر کے پاس آئے، عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب تشریف فرما تھے، یہودی آ کے کہنے لگے مسلمانوں کے خلیفہ تمہاری کتاب میں ایک ایسی آیت ہے اگر یہودیوں پہ نازل ہو جاتی تو جس دن یہ نازل ہوئی تھی اس دن کو ہم عید کا دن بناتے۔ سیدنا عمر نے پوچھا کون سی آیت؟ یہ جو آیت ہے نا الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ کہا یہ ہمارا عید کا دن ہی ہے، عرفے کا دن تھا، عصر کے بعد سواری پہ اللہ کے رسول موجود تھے، صحابی نے لگام پکڑی ہوئی ہے، اور یہ آیت آپ کی وفات سے 81 دن پہلے یہ آیت نازل ہوئی۔ یہاں رک کے صحیح بخاری کی روایت سے ایک نقطہ پیش کر دوں، یہودیوں کو بھی پتا تھا اور ہے کہ دین مکمل ہو گیا۔ آج مسلمان کتنے ہیں وہ شک کرتے ہیں کہ دین مکمل نہیں ہوا، کسی چیز کا اضافہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہودیوں کو بھی اس بات پہ یقین تھا کہ اللہ کے رسول کا لایا ہوا دین مکمل ہو گیا، اور جو چیز مکمل ہو جائے اس میں نقص نہیں ہوتا۔ لانے والے شریعت ہوں محمد مصطفیٰ اور اس میں کوئی نقص ہو، یہ کیسے ہو سکتا؟ اس کی ایک 8ویں وجہ بھی ہے کہ اللہ عز و جلال نے ان 10 دنوں کو کیوں عظمت والے 10 دن بنائے۔ اللہ عز و جلال نے ایک دوسری جگہ قسم اٹھائی ہے، والفجر وليال عشر والشفع والوتر کی طرح، والسماء ذات البروج واليوم الموعود والشاهد ومشهود۔ وہاں بھی اللہ نے باقاعدہ قسم اٹھائی ہے، شاہد اور مشہود، قیامت کے دن کی بھی اور عرفے کے دن کی۔ اس کی ایک 9ویں وجہ بھی ہے کہ 10 دن بڑے عظیم ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اس کا اہتمام بہت کیا ہے۔ اور ایک 10ویں وجہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ سال کے دنوں میں قربانی کا دن بہت بڑا دن ہے، اور وہ قربانی کا دن اسی 10 دنوں میں آ جائے۔ احرام باندھنے کے بعد بلا شبہ آپ حج کے لیے گھر سے نکلے ہیں۔ حج کے لیے نکلتے وقت 4 باتیں کبھی نہ بھولیں، اپنے والدین کو راضی کر کے، اپنی وصیت لکھ کے، اور حج کے احکامات کو سمجھ کے اپنی ضروریات کو ساتھ لے جانا نہ بھولیے، وگرنہ آپ کو پریشانی ہوگی۔ یہ 20 دن سے 40 دن کا سفر اگر آپ نے حج کا طریقہ نہ سمجھا تو ضائع ہو جائے گا۔ وصیت لکھے میں نے اس کا دینا ہے، اس کا لینا ہے، میرے مال سے اتنا فلاں کو دے دینا، والدین کو راضی کریں، دعائیں اور اذکار یاد کریں، اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ میں نے حج کیسے کرنا ہے۔ معلم کتنا کو سکھائے گا اور کس طرح سکھائے گا، آپ کو سارے چیزیں سیکھ کے جانی چاہیے۔ آپ میقات پہ پہنچے ہیں، تینوں حجوں میں سے جو بھی آپ کر رہے ہیں، اگر آپ حج تمتع کر رہے ہیں اپنی طرف سے تو آپ کو کہنا چاہیے لبیک اللہم بعمرۃ، اور اگر آپ حج بدل کر رہے ہیں کسی کی طرف سے تو آپ اس کا نام لے لیں، لبیک اللہم بعمرۃ عن ابی، میرے والد کی طرف سے، عن امی، یا میری ماں کی طرف سے، جس کی طرف سے آپ کر رہے ہیں، عن اخی، میرے بھائی کی طرف سے، عن اختی، میری بہن کی طرف سے، عن عمی، میرے چچا کی طرف سے، عن خالی، میرے ماموں کی طرف سے، جس کی طرف سے آپ حج کرنا چاہتے ہیں حج تمتع، تو آپ کو اس کا تذکرہ کرنا چاہیے۔ لیکن یاد رکھنا حج بدل صرف وہی کر سکتا ہے جس نے اپنا حج کیا ہوتا ہے، وگرنہ جس نے اپنا حج نہیں کیا وہ دوسرے کا حج کرنے کا مجاز شرعی طور پہ نہیں۔ اور اگر آپ حج قران کرنا چاہتے ہیں، جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ سواری تو ساتھ جا نہیں سکتی، لیکن اگر کوئی ایسا بہادر آ جائے نظر تو اس کو کرنا چاہیے لبیک اللہم بحجۃ وعمرۃ۔ اور اگر آپ حج افراد کر رہے ہیں تو چونکہ صرف حج کا آپ نے احرام باندھا ہے تو آپ کو کہنا چاہیے لبیک اللہم بحج، اے اللہ میں حج کا احرام باندھا۔ حج تمتع کرنے والا اور حج قران کرنے والا یا حج افراد کرنے والا مکہ پہنچ گیا، اب کیا کرے؟ حج تمتع کرنے والے کو پورا عمرہ کرنا ہے، اسی طرح حج قران کرنے والے اور حج افراد کرنے والا جو کہ عمرے کا احرام باندھا نہیں، اگر وہ طواف کرنا چاہتا ہے، اس کو طواف قدوم کہتے ہیں، مکے میں آنے والے کا طواف، یہ حج کا حصہ نہیں ہوگا،
لیکن یہاں میں اضافہ کر دوں کہ اگر حج قران اور حج افراد کرنے والا اس دن صحیح کر لے تو 10 تاریخ کو اس کو صحیح کی رخصت مل جائے گی، لیکن حج تمتع کرنے والے کو اس دن بھی صحیح کرنا ہو۔ طریقہ کیا ہے؟ تینوں کے تینوں لوگ جو حج کر رہے ہیں بیت اللہ میں داخل ہوں، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنبی وعاصمنی من الشیطان وافتح لی ابواب رحمتی۔ یہ دعا پڑھ کے بیت اللہ میں داخل ہو جائیں۔ آپ پہلے اپنے ہوٹل میں جائیں، سامان رکھیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں پہلے مجھے یہ کام کرنا ہے اور دوڑ لگا رہے ہوتے ہیں۔ ارے بھائی آپ دوڑنے کے لیے آئے، سکون سے آپ سامان رکھیں، شاور لیں، تھکاوٹ نہیں ہے تو پوری کرے، صرف سر کو نہ ڈھانپیں آپ، اور فریش ہو کے آپ بیت اللہ جائیں تاکہ آپ سیر ہو کے دعائیں کریں جس کے لیے آپ آئے ہیں۔ آپ جب بیت اللہ کا طواف کرنے لگے تو آپ کو استباء کرنا ہوگا۔ استباء کا مطلب ہے جو چادر اوپر لی ہوتی ہے اس کو دائیں بغل کے نیچے سے نکالتے ہیں اور بائیں کندھے پہ اس کو رکھ لیتے ہیں، گویا کہ دایاں کندھا طواف کرتے وقت انسان کو ننگا رکھنا ہے۔ کچھ لوگ جب دین کی سمجھ نہیں ہوتی وہ سخت گرمی میں بیچارے لاہور سے ہی کر لیں، اس لیے میں کہتا ہوں پہلے سے حج سمجھنا چاہیے۔ آپ جب حجر اسود کے سامنے پہنچے حکم تو یہ اس کو بوسہ دے، اگر بھیڑ ہے تو آپ حکم یہ بھی ہے کسی کے ہاتھ میں لاٹھی ہے اس کو لگا کے چوم لے۔ اب وہ ممکن ہے لاٹھی لے جانے نہیں دے گا کہ کھوٹی کسی کے ہاتھ میں ہو، پھر آپ اس کے سامنے آ کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اپنا طواف شروع کریں، اور اس سے پہلے اگر آپ بیت اللہ کو دیکھتے ہیں تو آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، اللہم زد ھذا البیت تعظیما وتشریفا وتکریما ومحابتا وبرا۔ اے اللہ اس گھر کو عزت میں، شرف میں، نیکی میں، رعب اور ہیبت میں اور زیادہ کر دے۔ آپ طواف سے پہلے یہ دعا پڑھیں جب شروع کرتے ہو، اللہم ایمانا بک وتصدیقا بکتابک ووفاء لعہدک وتطبیقا لسنت واتباعا لسنت نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تجھ پہ ایمان لاتے ہوئے، تیرے وعدے کا ایفا کرتے ہوئے، تیرے نبی کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے میں طواف شروع کرنے لگا ہوں۔ اللہم انت السلام ومنک السلام فحینا ربنا بالسلام۔ اے اللہ تو ہی سلامتی والا ہے تو مجھے بھی سلامتی عطا کر۔ اے اللہ مجھے زندہ بھی رکھ تو میرے ایمان کی سلامتی کے ساتھ۔ 3 چکر پہلوانوں کی طرح چلنا ہے، جو چاہے دعا کرے، لیکن رکن یمانی جو حجر اسود سے پہلا کونا ہے اس کے اور حجر اسود کے درمیان صرف ایک دعا پڑھی جاتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ 3 چکروں کے بعد اب بقیہ 4 چکر سکون سے آپ چلیں۔ 7 چکر گزارنے کے بعد مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعتیں ادا کریں۔ پہلی رکعت میں سورۃ کافرون اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھیں، اور اس کے بعد آپ دوبارہ اگر وقت ہے تو بوسہ لے سکتے ہیں، نہیں ہے تو ٹھیک، آپ ملتزم پہ آ سکتے ہیں جو دروازہ ہے، اور حجر اسود یہ درمیانی حصہ ملتزم کا ہے۔ اللہ کے سر اپنا چہرہ مبارک لگاتے، ذراعی اپنے بازوؤں کو لگاتے، اپنے سینے کو لگاتے اور کثرت سے دعائیں کرتے۔ لیکن اگر یہ سین نہیں بن سکتا تو پھر آپ سعی کے لیے چلے جائیں، زمزم پہلے پئیں، جس خواہش کو لے کے زمزم پئیں گے اللہ وہ خواہش پوری کر دے گا۔ آپ پانی پی بھی سکتے ہیں، چہرے پہ بھی لگائیں اور سر پہ بھی لگائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ یہ ہے، آپ صفا کی طرف جا رہے ہیں، صفا پہ چڑھتے وقت آج تو پہاڑی نہیں رہی لیکن پھر بھی تھوڑا سا اس میں بنا ہوا ہے، آپ یہ کہیں ابدأ بما بدأ اللہ بہ، جس جگہ سے اللہ نے شروع کرنے کا حکم دیا میں بھی وہاں سے شروع کروں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بس۔ اور چوتھی دعا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر۔ اور پانچویں دعا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اور آپ صفا پہ جا کے
قبلہ رخ ہو کے کھڑے ہو کے دعا کریں اور 3 مرتبہ دعا کریں. جب 3 مرتبہ دعا کرنی ہے تو ہر دعا کے درمیان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر پڑھیں. وہاں سے مروہ تک جائیں گے تو کچھ سبز لائٹیں لگی ہیں وہاں دوڑ کے گزرنا یہ سنت ہے. اللہ کے رسول دوڑے. آپ جب مروہ میں پہنچے ہیں تو پہلی 2 دعائیں چھوڑ دیں. ابدأ بما بدأ اللہ بی اور ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اس کو چھوڑ دے. باقی ساری دعائیں ہر چکر میں پڑھنی. 7 چکروں کے بعد جس نے حج تمتع کا ارادہ کیا تھا وہ بال کٹوائے منڈوائے نہیں، کہ اللہ کے رسول نے جب عمرہ کیا تھا تو بال کٹوائے تھے، جب حج کیا تو بال منڈوائے تھے. یہ بال کٹوا کے اپنا لباس پہن لے جب تک کہ 8 ذی الحجہ نہیں آتی. حج قران کرنے والا اسی حالت میں رہے گا. حج افراد کرنے والے نے تو طواف کیا، اگر وہ صحیح بھی کر لے تو 10 تاریخ اس کو صحیح نہیں کرنی پڑے گی. 8 ذی الحجہ کو پھر دوبارہ سے احرام باندھے گا حج تمتع کرنے والا. حج قران والا تو اس وقت تک احرام میں رہے گا، حج افراد والا بھی احرام میں رہے گا. 8 ذی الحجہ کو ظہر کی نماز سے پہلے آپ منی پہنچے. جس جگہ آپ ہوٹل میں ٹھہرے ہیں وہاں سے آپ نیت کریں. جیسے آپ نے یہ کہا تھا لبیک اللہم بحجۃ بعمرۃ، اب آ کے حج کی نیت کر لے، عمرہ کی جگہ پہ حج کا نام لے لے. اور آپ ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، صبح کی نماز، یہ 5 نمازیں منا میں پڑھنی ہیں اور قصر کے ساتھ پڑھنی ہیں. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں صلی الصلاۃ الرباعیۃ بمنى، اللہ کے رسول نے منا میں 4 رکعتی نماز کو 2 رکعت پڑھا. وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ صَلَّاهَا بِمِنَى، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی 2 رکعت پڑھی. وَأَنَّ عمر ابن الخطاب صَلَّاهَا بِمِنَى رَكْعَتَيْنِ، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی منا میں 2 رکعتیں پڑھی. اور یہ موطا امام مالک کی روایت. 9 تاریخ کو آپ صبح جب سورج نکل آئے تو پھر آپ میدان عرفات کی طرف جائیں گے. میدان عرفات الگ ہے، وادی عرانہ الگ ہے. جہاں خطبہ ہوتا ہے یہ وادی عرانہ ہے. آپ نے جا کے خطبہ وادی عرانہ میں دیا، خطبے کے بعد آپ عرفات میں گئے. آپ وہاں خطبہ سنیں، ظہر عصر کی اکٹھی نماز پڑھیں 2 رکعتیں قصر کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد آپ دعاؤں میں مشغول ہو جائیں. سب سے پیاری دعا اس دن ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. شام تک آپ اذکار کریں، دعائیں کریں، نوافل پڑھیں، آپ کو اجازت ہے، لیکن کثرت سے دعائیں کرنا نہ بھولیں. اللہ کے رسول نے بہت دعائیں کی. جب مغرب کا وقت ہو جائے تو آپ نے وہاں نماز نہیں پڑھنی، بلکہ آپ نے وہاں سے مزدلفہ کی طرف روانہ ہونا ہے. اور جس وقت بھی پہنچے مغرب اور عشاء کی نماز. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ کے بارے میں کتنی خوبصورت باتیں بیان کی. سب سے پہلی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما انزل فی التوراہ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثلها یعنی القرآن وإنها لسبع من المثانی والقرآن العظیم الذي اعطیته. اللہ تعالیٰ نے آسمانی اور الہامی کتابوں میں سے نہ تو تورات میں ایسی صورت نازل کی، نہ انجیل میں ایسی صورت نازل کی، نہ ہی زبور میں ایسی کوئی صورت نازل کی، اور نہ ہی قرآن مجید میں ایسی صورت ہے جیسی اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کو نازل کر کے اپنی مخلوق پر انعام کیا ہے. یہ 7 آیتیں بار بار پڑھی جانے والی ہیں. یہ ام القرآن بھی ہے، قرآن مجید کی ماں کا درجہ اس کو دیا گیا. ام الکتاب بھی ہے، یہ کتاب کی، کتاب اللہ کی ماں کا درجہ دیا گیا اس کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ یہ ایک بے مثال نور ہے، ایک ایسی روشنی ہے. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں بینما
جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین تشریف فرما تھے. اچانک سے ایک آواز آئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور پوچھا یہ آواز کیسی ہے؟ تو جبریل امین نے جواب دیا هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط الا اليوم. آسمان کا یہ وہ دروازہ کھلا ہے جو آج تک نہیں کھلا تھا. فنزل منه ملک، اور اس دروازے سے ایک فرشتہ زمین کی طرف اترا ہے. فقال هذا ملک نزل الى الارض لم ينزل قط، پہلے نہیں اتارا گیا یہ فرشتہ الا اليوم، آج ہی اس کو اترنے کا حکم دیا گیا. فسلم، اور اس فرشتے نے اتر کر سلام کہا. وقال ابشر بنورین، اے اللہ کے محبوب دو روشنیوں کے لیے، دو روشنیاں اور دو نوروں کے ساتھ آپ کو خوشخبری دینے آیا ہوں. اوتیتہما لم یؤتہما نبی قط قبلک، ایسے نور جو آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے. فاتحۃ الکتاب، ایک سورۃ الفاتحہ ہے. وخواتیم سورۃ البقرہ، اور سورۃ البقرہ کی آخری آیات ہیں. لن تقرأ بحرف منہما الا اعطیت، سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں اور سورۃ الفاتحہ کا کوئی بھی حرف آپ پڑھیں تو اللہ رب العزت اس ایک ایک حرف کے بدلے عطائیں کرتے ہیں. اور یہ روایت صحیح ترغیب میں موجود ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے صحابہ کرام کو کتنی خوبصورت بات سمجھائی. صحیح بخاری کا وہ واقعہ کتنا مشہور ہے کہ جب صحابہ کرام بنی سلیم کے قبیلے میں پہنچے، جب پتہ چلا ایک آنے والی عورت نے بتایا کہ ہمارے قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، کیا آپ کے پاس کوئی ایسا شخص ہے جو شخص دم کر سکتا ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جنہوں نے صرف سورۃ الفاتحہ تلاوت کی اور اس کو دم کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی نے اس سورۃ الفاتحہ کو پڑھنے کے بعد جب دم کیا تو وہ شخص ایسی شفا کی طرف چلا گیا وَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ، جیسے کوئی گرہ باندھی ہو کھول دی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا جب تک اللہ کے رسول سے بات نہ ہو جائے تو یہ انہوں نے جو 30 بکریاں بطور عوض اس کے دیا ہے ہم اس وقت تک کوئی بات نہیں کریں گے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی آپ نے فرمایا وَمَا كَانَ يُدْرِي أَنَّهَا رُقْيَ اقْسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ، آپ کو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو شفا بنا کے، اس سورت کو دم بنا کے نازل کیا ہے. اور یہی بات ابن القیم رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ میں نے کتنے سفر کیے اور جب بھی میں بیمار ہوا تو میں نے اللہ کے پیارے پیغمبر کی اس بات پہ یقین کر کے دوائی نہیں لی بلکہ سورۃ الفاتحہ پڑھتا اور میں دم کر لیتا اپنے آپ کو، اللہ رب العزت مجھے شفا یاب کر دیتے. سورۃ الفاتحہ یہ عظیم ترین سورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو سعید بن معلی بیان کرتے ہیں مر بی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا اصلی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، میں نماز پڑھ رہا تھا، مجھے انہوں نے آواز دی، میں نے سلام پھیرا اور سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا. آپ نے فرمایا میں نے آپ کو آواز دی الم یقل اللہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، آپ نے اللہ کا یہ کلام نہیں سنا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو اس بات کو فوراً مانو، لبیک کہو. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اعلمک اعظم سورۃ فی القرآن قبل ان اخرج، کیا میں تمہیں قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت نہ سکھا دوں اس سے پہلے کہ تم مسجد سے نکل جاؤ، اپنے گھر کو لوٹ جاؤ؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو صورت سکھائی، جو قرآن مجید کی عظیم ترین صورت ہے، وہ سورۃ الفاتحہ کی تعلیم دی۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ سنا دیا، کاش اس فیصلے کو بھی امت مان لے۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو شخص نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور صحابی تو بیان کرتے ہیں، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کہ فجر کی نماز ہم نے پڑھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، فثقلت علیہ القراءۃ، قرات آپ پہ بوجھل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا اور سوال کیا، لعلکم تقرؤون خلف امامکم، کیا تم امام کے پیچھے بھی پڑھتے ہو؟ تو صحابہ کرام نے کہا جی ہاں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقرؤوا لا تفعلوا كما في روایت اخرى، دوسری روایت کے الفاظ ہیں، لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب، امام کے پیچھے کھڑے ہو کر تم صرف سورۃ الفاتحہ پڑھا کرو، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، کیونکہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ یہ ایسی خوبصورت اور ایسی مبارک صورت ہے جو اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان مکالمے کا ایک خوبصورت جوہر ہے، ایسا گوہر ہے، انسان الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد و توصیف بیان کی۔ جب بندہ مومن الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اثنى علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ جب بندہ مومن یہ کہتا ہے، مالک یوم الدین، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ جب انسان بندہ مومن یہ کہتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، جو کچھ بھی میرا بندہ مانگے گا میں اسے عطا کروں گا۔ تو اللہ رب العزت کے ساتھ ہم کلام ہونے کا یہ خوبصورت ذریعہ ہے۔ تو آئیے اس صورت کی طرف چلتے ہیں اور اس کے معانی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد، تمام تعریفیں، للہ، اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے، الرحمن الرحیم، جو بہت مہربان ہے، الرحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین، مالک ہے یوم الدین، بدلے کے دن کا، جزا کے دن کا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں صرف تیری ہی، و ایاک نستعین، اور ہم مدد چاہتے ہیں صرف تیری ہی اے اللہ۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دے ہمیں، الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان کا راستہ جن پر غضب کیا گیا، ولا الضالین، اور نہ ان کا راستہ جو گمراہ ہوئے۔